یہ آرمی میوزیم ہے یہاں پر جی، اور اس کا ٹکٹ ہے 50 روپیز کا۔ دیکھتے ہیں اس آرمی میوزیم کے اندر کیا کچھ ہے جی۔ یہ آرمی میوزیم کی بلڈنگ ہے جی، اس شکل میں۔ یہ پورا اس کے اندر میوزیم ہے۔ باہر انہوں نے توپیں اور کچھ اس طرح بختر بند گاڑیاں اور یہ کچھ لگایا ہوا ہے۔ یہ میوزیم کے اندر ویلکم ٹو ایوب پارک میوزیم، اس کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ دروازہ دیکھیں، لکڑی کے اوپر بہت باریک کام ہوا ہے، بہت نفیس، ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں جناب، مغل ایرا مختلف جو ادوار گزرے ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر کچھ چیزیں انہوں نے کہ اس دور میں کیا کیا ہتھیار ہوتے تھے اور کیا کچھ۔ وہ سامنے انڈسٹریل ریولوشن کہ ریل گاڑی بھی آ گئی تھی۔ یہ ایک اسٹیچو بنا ہوا جی، ایک آدمی کوئی تیر کمان لے کے کھڑا ہے بہت۔ یہ عربی لباس دیکھیں جی، جو عربی فوجی ہوتے تھے مجاہد، ان کا یہ لباس ہوتا تھا اس طرح۔ یہ زرہ، یہ سر کا خود لوہے کا، اس طرح یہ تلوار۔ یہ پرانے دور کے غزنوی ڈائناسٹی، غزنوی دور میں یہ صورتحال تھی جی۔ جو طبلہ ساز تھے وہ ایسے ساز بجایا کرتے تھے، اور جو فوجی تھے ان کا یہ سامان ہوتا تھا جی۔ یہ آگے ڈھال ہوتی تھی، یہ ڈھال اور یہ تیر کمان، وہ اوپر تیر بھی ہیں۔ یہاں سے اس طرف آ جائیں، یہ پرانے دور کی کچھ تلواریں ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ دہلی سلطنت، اس کے دور کو یہاں پر کچھ فلمایا گیا ہے، اور ایسے ہی یہاں پر کچھ قدیم و روایتی ہتھیار، دو بدو لڑائی کے ہتھیار، تلواریں اور اس طرح خنجر وغیرہ۔ یہ جو بڑے افسر ہوتے تھے اس دور میں، وہ اس طرح پورا اپنا بازو کا بھی کور کرتے تھے، اور ٹانگوں کو بھی، اور سینے کو بھی، اور سر کو بھی۔ یہ ان کا خاص لباس ہوتا تھا۔ یہ زرہ، جو پیچھے جالی ٹائپ ہے، یہ زرہ ہے۔ یہ زرہ پہنتے تھے، اس میں تلوار آرام سے کٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ سر پر بھی زرہ باندھتے تھے اس طرح۔ تیر کمان، یہ بھی اس ٹائم کا ایک لباس تھا جی۔ یہ بھی ایک قسم کی زرہ ہے، جس میں پورا جسم جو ہے اس نے کور کیا ہوا ہے لوہے کے پلیٹوں سے۔ اب ادھر آ جائیں، یہ کوئی شو پیس ہے نیچے۔ یہ پیتل سے بنی ہوئی زرہ اور بڑی سالڈ سی تلوار ہے۔ یہ پرانے دور کے برتن، تانبے سے بنے ہوئے۔ یہ جو بادشاہوں کی بیگمات ہوتی تھی، ان کا بیٹھنے کا اس طرح ایک خوبصورت سا یہ مساری بنی ہوتی تھی۔
یہ اس ٹائم کا عام آدمی کا لباس ہوتا تھا، اس طرح لمبی سی فراق نما قمیض. یہ خواتین بھی اس طرح پہنتی تھی. ٹرائبلز ایٹ وار، جو قبائلی لوگ تھے ان کی جنگیں ایسے ہوتی تھیں، پہاڑوں میں چھپ کے پتھروں کے پیچھے. یہ بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، پوزیشنیں لی ہوئی ہیں انہوں نے. وہ نیچے بھی جو ہے نا ان کے دشمن یا جو بھی ہیں کھڑے ہیں، یہ ان پر ہٹ کر رہے ہیں. اب یہ تھوڑا جدید، تھوڑا سا اس سے آگے کا ٹائم، انگریزوں کا دور. یہ انگریزوں کے دور میں ایسی 303 رائفلز ہوتی تھیں، اس میں ایک ہی کارتوس ڈلتا تھا. یہ چھوٹے پسٹل ہوتے تھے، لاک پسٹل، اور یہ چھوٹے سائز کی توپ ہوتی تھی باقاعدہ، اس میں چھوٹا سا گولر ڈلتا تھا. اور یہ فرنگیوں کا لباس ہے جی. یہ دیکھیں جی، سمندر کے اندر جو ہے نا یہ پہننے والے تیراک جو ہیں وہ یہ پہن کے نیچے اترتے ہیں. یہ تھوڑے سے پرانے انسٹرومنٹس ہیں، جب 50s میں یہ صورتحال تھی. اب تو کافی چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں. یہ 50s کا ایرا جو ہے نا، 1950، اس دور میں یہ دیکھیں، یہ رائفل عجیب سی رائفل ہے. یہ ہینڈ گرنیڈ، کارتوس وغیرہ، ان کے شیل. یہ آفیسرز کی وردی. یہ بھی ڈفرینٹ جو ہے نا، یہ راکٹ لانچر ہیں مختلف قسم کے. یہ خنجر جو ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، فوجی استعمال کرتے ہیں، مختلف سائز کے اور مختلف ڈیزائن کے خنجر ہیں. یہ میزائلوں کے شیل ہیں جی، ڈفرینٹ قسم کے بڑے میزائل ہیں. اب اس سائڈ پہ آ جائیں. یہ کوئی تصویری نمائش ہے، چیف آف پاکستان آرمی. جتنے چیف گزرے ہیں یہ ان کی تصاویر ہیں جی. اور یہ سینٹر میں انہوں نے جنگ لڑتے ہوئے فوجی کو دکھایا ہوا ہے کہ وہ کیسے گرا ہوا ہے. یہ فوجیوں کا خیمہ ہوتا ہے، اس طرح کیموفلاج کیا ہوا ہے. جنگ کے دوران ایسے کیموفلاج ہوتے ہیں. اور یہ بوفرز توپ ہے، مارک 2 گن ہوٹرز. یہ اس میں گولے پڑتے ہیں اور یہ فائر کرتے ہیں. یہ یہاں پر بری فوج، یہ آرمی کی تصاویر ہیں، پکٹوریل ہسٹری آف پاکستان آرمی. ساری تصاویر ہیں مختلف اہم مواقع کی. یہ بھی ایک میزائل ہے لمبا سا، وہ پیچھے بھی میزائل پڑے ہوئے ہیں. یہ جہازوں کے کچھ ماڈل ہیں اوپر. یہ ایمونیشن کے باکس ہیں نیچے. اور یہ کچھ تھوڑا سا 60s 70s کے ایرا میں ایسی رائفلیں ہوتی تھی جی.
یہ اسٹین گن اس طرح ہوتی تھی، اور یہ چھوٹے راکٹ لانچر، یہ مشین گن، یہ کلاشنکوف ہے جی، مشہور و معروف. یہ AK-47 چائنا کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ چھوٹے پسٹل ہیں جی. یہاں پر ہر قسم کی گن جو یہاں پر استعمال ہوتی رہی تقریباً ساری ڈسپلے کی ہوئی ہیں. یہ ایک مورچہ ٹیپ بنایا ہوا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا راکٹ لانچر ہے. یہ بھی کچھ تصویریں ہیں جناب مختلف، اور یہ کمیونیکیشن کے کچھ آلات ہیں، کمیونیکیشن کے لیے جو استعمال ہوتا ہے فوج میں. یہ جناب پاکستانی ٹینک ہے جی، یہ پاکستان کے اندر بنا ہے جی، پاکستان نے خود بنایا ہے اس ٹینک کو. یہ کچھ ڈیکوریشن پیس ہیں آرمی کے اس طرح. یہ اوپر جہاز کا ایک ماڈل بنا ہوا ہے جی، ماڈل ہے بس، اوریجنل نہیں ہے. آرمی ایویشن کی کچھ پکچرز ہیں. یہ ہیلی کاپٹر پاکستان کی آرمی کے جو ایویشن ہے ان کے پاس موجود ہیں جی. قوم کی خدمت، سروس ٹو نیشن. UN پیس کیپنگ مشن. یہ پاکستان کی فوج UN مشن میں یہاں پر گئی ہوئی ہے جی. ہر جگہ پاکستان نے UN کے اندر خدمات سر انجام دی ہوئی ہے. یہ ریسیپشنس، جن لوگوں کو نشان حیدر ملا، یہ پاکستان کے وہ تمام معینات ثبوت یہاں پر ان کا تعارف، نام اور ان کا یوم شہادت لکھا ہوا ہے. نشان حیدر. یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان ٹیررزم سے پہلے ایسا تھا، دہشت گردی سے پہلے اتنا گرین اور پیسفل، اور پھر دہشت گردی آئی تو پھر یہ صورتحال بنی کہ ہر طرف آگ، خون، بارود، رونا اور تکلیف، دکھ اور پریشانی تھی. یہ اس کو انہوں نے یہ دہشت گردی کے اثرات بتائے ہوئے ہیں کہ کیا کیا اثرات ہوئے، کتنا جو ہے اس قوم نے برداشت کیا، فیس کیا. یہ فوجی جوان کچھ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اس طرح یہ وردی پہن کے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، کچھ گیمز وغیرہ بھی کھیلتے ہیں. یہ آرمی کے جن لوگوں کو میڈلز ملتے ہیں، یہ سب میڈلز اوپر جو ہے نا انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں. اور پھر رینک جو ہے، رینک وائز یہ سٹار اور جو بھی ان کے انسگنیا اور نشانات ہوتے ہیں رینک وائز، وہ سب یہاں پر مینشن ہیں. یہ ایوب پارک کے آرمی میوزیم کے اندر یہ بہت خوبصورت طریقے سے مینا کاری، پچی کاری اور شیشہ کاری کا کام ہوا ہے. بہت خوبصورت، بہت باریک کام ہے، بہت زیادہ باریک اور نازک کام ہے. اور یہاں بیٹھ کر جو ہے نا لوگ سیلفی بھی لیتے ہیں، اور فیملی وائز یا دوست اکٹھے فوٹو شوٹ بھی کرتے ہیں. بہت خوبصورت. اور یہ پہلے دور کے جو ہے نا گھوڑے پر فوجی سوار ہے، اس طرح پورا جنگ کے لیے تیار ہو کے جا رہا ہے جی. اب اس میوزیم کے باہر کا یہ منظر ہے. یہ سامنے
ایک بختر بند گاڑی کھڑی ہے. یہ بلٹ پروف ہوتی ہے، بلکہ اس پہ بم بھی اثر نہیں کرتا. اور یہ سامنے ایک ہیلی کاپٹر ہے جی. یہ زیادہ تر فوجیوں کو یا کھانے پینے کا سامان یا ایمونیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو یہ ہیلی کاپٹر آرمی استعمال کرتی ہے. اب تو اس کی بہت ساری جدید قسمیں بھی آ گئی ہیں. اچھا، یہ ایک توپ رکھی ہوئی یہاں پر. ایسے ہی یہاں پر آگے آ جائیں تو اس آرمی میوزیم کے ساتھ ہی یہ سٹنگ ایریا ہے بہت پیارا. پرندوں کا شور آپ سن رہے ہیں، کتنے پرندے چہچہا رہے ہیں. بہت ایک سحر انگیز جو ہے نا اس ٹائم ماحول ہے. اور ادھر جو ہے یہ سب سے بڑی جھیل جو ہے، 4 جھیلوں میں سے سب سے بڑی جھیل یہ آرمی میوزیم کے ساتھ ہی یہاں پر یہ موجود ہے جی. یہ کافی بڑی جھیل ہے اور اس میں بوٹنگ بھی ہوتی ہے، پیڈل بوٹ بھی ہے، انجن بوٹ بھی ہے اور چپو والی کشتی بھی ہے. بہت خوبصورت. یہ تھا جی ایوب پارک کے اندر آرمی کا میوزیم. یہ میں نے آپ کو ایک ٹور کروا دیا. جہاں بھی جب آئیں تو ضرور اس کو وزٹ کریں ڈیٹیل کے اندر. بہت کچھ سیکھنے اور دیکھنے کی چیزیں ہیں یہاں پر. آرمی میوزیم ایوب پارک سے اپنا ویلاگ اسی پہ ختم کرتا ہوں. اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.